السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے خانقاہ لفظ کیسے بنا۔ خانقاہ ہم لوگ جانتے ہیں بزرگوں کی جو جگہ ہوتی ہے اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ سے سبھی لوگ واقف ہوں گے، لیکن آج ہم پوری گہرائی سے جانیں گے یہ لفظ کیسے بنا، اس کا مطلب کیا کیا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سردی حد سے زیادہ ہے، اور ایسے میں ریکارڈنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کچھ جو ٹاپکس ہیں ہمارے درمیان، آپ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات ضروری ہیں، تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنانے کی سوچی اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو خانقاہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ خانقاہ بزرگوں کے آستانے کو کہتے ہیں، وہ آستانہ جہاں بزرگ کے ماننے والے ہیں وہ عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہی خانقاہ ہے۔ لیکن یہ لفظ بنا کیسے؟ تو دیکھیے، ایک صورت کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فارسی کا ایک لفظ ہے خانگاہ۔ خانگاہ کو اگر کہیں دیکھیں تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے خانہ گاہ، یعنی اصلی صورت ہے خانہ گاہ۔ تو خانہ گاہ ہوتے ہوتے خانگاہ بنا، اور یہ خانگاہ تھوڑی سی تبدیلی کے بعد خانقاہ بن گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ زیادہ صحیح لگتی ہے۔ ابھی جو کچھ میں نے کہا ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میرے خیال سے کیا صحیح ہے وہ دیکھیے۔ خانقاہ کی جو اصل ہے وہ ہے خانگاہ یعنی واو کے ساتھ۔ واو حذف ہونے پر یعنی اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، خوان نہیں پڑھا جاتا ہے، تو خانگاہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو واو حذف ہو گیا تو یہ خانگاہ ہو گیا، اور پھر یہی خانگاہ گاف سے بدلنے پر خانگاہ نہ ہو کر خانقاہ ہو گیا، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو وہاں اس کا استعمال کاف میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بڑی قاف کو ڈال دیا گیا تو خانقاہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں گے، خانگاہ بادشاہ کے طعامگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ جہاں کھانا کھاتے تھے اس کو کہا جاتا تھا خانگاہ، تو یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو بعد میں درویشوں اور صوفیوں کے مسکن کے معنی میں بولا جانے لگا بعد میں۔ تو یہی خانگاہ ہے، یہ خانگاہ ہے۔ اصل میں خوان یہی خوان دسترخوان میں بھی لگتا ہے، لیکن اس میں واو کی آواز تو آتی نہیں، اس لیے خان کہتے ہیں۔ تو خانگاہ نہ ہو کر خانقاہ بن گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا، بادشاہ جہاں پر کھانا کھاتے تھے، ظاہر سی بات ہے جہاں پر وہ کھانا کھاتے تھے وہاں پر بھیڑ لگتی ہوگی، کچھ خاص لوگ وہاں پہ رہتے ہوں گے، اور ایک ایسی جگہ جہاں جو بادشاہ کی بہت خاص ہو، یعنی وہاں سب کو جانے کی اجازت نہیں ہو، تو وہ خانگاہ کہلائی۔ یہی خانگاہ آگے چل کر درویشوں اور فقیروں نے بھی اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا، کہ وہ جگہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں دن گزارتے ہیں، جہاں ان کا کھانا پانی ہوتا ہے، اس جگہ کو بھی خانقاہ بولا جانے لگا، خانگاہ کے بدلے خانقاہ بولا جانے لگا۔ تو یہی اس کا مطلب ہوا۔ پہلے والا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، دوسرا لگ بھگ ملتا جلتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔